السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بجٹ کی۔ بجٹ 2026-27 وزیر اعظم نے 10 جون کو بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر کو بھجوا دی۔ بجٹ سے پہلے 8 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس ہوگا، جس سے قبل بلاول بھٹو وزیر اعظم سے مل کر اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے FBR میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چھپائے گئے اثاثے پکڑنے کے لیے فیس لیس ٹیکس نظام لانے کا بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاشی محاذ پر ہلچل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس نظام کو جدید اور فیس لیس بنانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ FBR کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ٹیکس وصولی میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب گاڑیوں اور جائیدادوں، بینکوں کے ڈیٹا کے ذریعے چھپائے گئے اثاثوں اور کم آمدن کا کچا چٹھا سامنے لایا جائے گا۔ اس نئے خودکار نظام کا پائلٹ پروجیکٹ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے، جہاں بتایا گیا انفورسمنٹ اقدامات سے سگریٹ کے شعبے سے 40 ارب روپے کا اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ دوسری جانب ملک کے سب سے بڑے معاشی مارکے یعنی بجٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے 10 جون کو شام 5 بجے آئندہ مالی سال کا بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ بجٹ سیشن ٹھیک 2 روز پہلے یعنی 8 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ اس اہم بیٹھک سے قبل سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات متوقع ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ عوام مزید مہنگائی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر رعایت ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق درآمدی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ زرعی شعبے کے لیے ٹریکٹرز اور DAP کھاد پر دی گئی ٹیکس رعایتیں کم یا ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ بجٹ 2026-27 سے اجلاس 10 جون کو 9 جون کو اکنامک سروے جاری کیا جائے گا۔ نئے ٹیکسز کی تجویز عوام کی ریلیف کی امیدیں دھندلا گئی۔ آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر دی جانے والی ٹیکسز رعایتیں ختم کرنے پر غور۔ اثر براہ راست عام آدمی پر پڑے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے لیے 19 نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا گیا۔ ایجنڈے میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور مختلف اداروں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی منظوری شامل۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے اضافی فنڈز کی سمری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ طلئی بم دھماکے کے متاثرین کے لیے معاوضہ پیکج بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کی بجٹ میں 4.5 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے تحت مجموعی طور پر 16 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریگولیٹر کی سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی فنڈز کی تجویز زیر غور ہے۔ بجٹ میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے تعمیراتی منصوبوں پر بھی بھاری رقم خرچ کیے جانے کا پلان ہے۔ گلگت بلتستان کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد کو بول سکوں کہ GB کے مطالبات سننا پڑیں گے۔ دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ ہم نے شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا ہے، ہم نے گلگت بلتستان سے ایک جیالے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ہمیں 5واں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بھٹو کا خواب پورا کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے۔ حق حاکمیت کی صورت مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے، تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا۔ جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا۔ ہنزا کو کراچی جیسا ہونا چاہیے یا لاہور جیسا؟ اگر لاہور جیسی صفائی اور ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو ووٹ دیں۔ جواب میں شازیہ مری نے کہا کہ نون لیگ کی وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود ترقیاتی منصوبے پورے نہیں
नहीं हुए। पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, बाकी सूबे की सूरत हाल बुरी है। सिंध जैसी सेहत की सहूलियात कहीं नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो की तरजीह अवाम है। पीपल्स पार्टी एक तहरीक और एक सोच का नाम है। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। खातून अव्वल और पीपी के रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो का खिताब, कहा कि नगर के अवाम की उम्मीदें पर पूरा उतरेंगे। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मोहब्बत और खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिलावल अदारी की तरजीह अवाम है। वो आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करते हैं, आपके इलाकों में तरक्की की बात करते हैं। जब भी नगर और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र होता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा कहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को मौके मिलना चाहिए। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन नेटली बेकर का इजहार ख्याल जारी है। रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। दोनों मुल्कों की शराकत दारी ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।